مجھے تو آج زینب پر بہت حیرت ہوئی، کتنی بدتمیزی کی اس نے، مجھ پر ایسے چڑھ دوڑی جیسے مجھے مار دے گی۔ بیگم، ان کی بیٹی کو حراست میں لیا گیا ہے، یہ فطری ہے۔ تم پھر شروع مت ہو جاؤ، اب وہ سب بدتمیز ہیں، عمر ان کے ساتھ انہی جیسا ہو گیا ہے۔ کیا عمر انکل اور زینب صاحبہ کی صلح ہو گئی ہے؟ نائلہ، کیا ہم اس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں؟ میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ ساتھ ہیں دونوں۔ ان کا رشتہ بھی ایک مذاق ہی ہے، کبھی الگ ہو جاتے ہیں اور پھر مل جاتے ہیں۔ ارے بس کریں خدا کے لیے، اب آگے کیا ہوگا یہ سوچیں۔ ازلان ابھی عروج سے بات کر کے اس سے شکایت واپس لینے کو کہے گا۔ اگر میں ہوتی تو واپس نہ لیتی۔ امی، یہ ایک ایسی بات ہے جسے آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، وہ بھی آپ کی پوتی کی ماں ہے، آپ آخر ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہیں؟ بیٹی، اس خاندان کی عورتیں ہمارے پیچھے پڑ گئی ہیں، اس کے سوا اور کوئی وضاحت نہیں ہے۔ دیکھ لو نا دعا کو، اپنے شوہر کے جاتے ہی ہمارے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہے وہ۔ مریم بیگم، خدا کے لیے بس بھی کرو، ہم اپنی بیٹی کو ایسے جیل جانے کی اجازت تو نہیں دے سکتے، بہتر یہی رہے گا کہ شکایت واپس لے لی جائے۔ اللہ کرے عروج مان جائے یہ بات۔ فراز، جی استاد۔ دیکھو میں نے تمہارے لیے زبردست مچھلی بنائی۔ واہ واہ استاد، لگتا ہے آپ کو کھانا بنانے کا بہت شوق ہے۔ ارے نہیں، مجھے کوئی کھانے پکانے کا خاص شوق نہیں ہے، مگر مہمان نوازی مجھے بہت پسند ہے۔ وہ ہمارے محلے کا ایک مچھلی والا جمیل بھائی ہے نا، وہ کبھی کبھار یوں ہی مچھلی لے آیا کرتا ہے، تو بس میں نے یوں ہی سوچا کہ ٹھیک ہے، کیوں نہ آج مچھلی بنائی جائے، تم ہو تو بہانہ بھی مل گیا مجھے۔ مہربانی استاد، جو لوگ نظریاتی طور پر اکیلے ہوتے ہیں نا، وہ بھی مچھلیاں ہی ہوتے ہیں، مطلب جب ساتھ میں وہ چیز نہ ہو تو۔ توبہ توبہ۔ ارے ٹھیک ہے، مذاق کر رہا تھا استاد، میرے مذاق نہ ذرا اوفینسو قسم کے ہوتے ہیں۔ اوفینسو مذاق کا مطلب جانتا ہوں میں۔ استاد، آپ کی گردن ویسے ذرا سائڈ کی طرف جھکی ہوئی رہتی ہے، اگر آنکھیں بھی یوں گھما لے تو آپ کے تاثرات بالکل نور جیسے ہو جائیں گے۔ ویسے یہ بتاؤ تمہاری دوستی کیسے ہوئی نور سے؟ ہم دوست نہیں ہیں استاد، پرانے پارٹنرز ہیں۔ ویسے نور صاحبہ سے کوئی بھی میری چیز مشترک نہیں ہے، تو ہم دوست کیسے ہو سکتے ہیں استاد؟ لیکن دیکھیں، میں مشکل میں تھا، پھنسا ہوا تھا، وہ مدد کو آ گئی، یہ میں نہیں بھول سکتا، اور اب سے وہ میری بہترین دوست بن گئی ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، بس تم راستہ اسی میں تلاش کرو۔ مہربانی استاد، میں ویسے پیتا ہوں مگر میں کافی مذہبی خاندان میں پلا بڑا ہوں ویسے۔ ہاں، شاید 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، مگر دینی علم میرا بہت اچھا ہے، کافی کچھ جانتا ہوں، مطلب بہت کچھ جانتا ہوں میں۔ اچھا ہے، جو بھی انسان اس دنیا میں اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ سورہ طلاق سے۔ بہت شکریہ استاد، اپنا رزق میرے ساتھ بانٹنے کا شکریہ۔ کوئی بات نہیں، پیٹ بھر کے کھاؤ۔ ایک بات کہوں استاد، کل صبح مجھے بھی نماز کے لیے جگا دینا، یوں ہمارے پٹھے بھی حرکت میں آ جائیں گے۔ انشاءاللہ ضرور۔ اس طرح سے انہوں نے یہ الزام میری پہ لگنے دیا۔ ارے یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ ایک مجرم کو گھر لائیں گے تو ایسا ہی تو ہوگا، مصیبت میں پھنسے تو انسان کو سب سے پہلے چوری ہی سوچتی ہے۔ لیکن یہ عورت صرف چور نہیں ہے، قاتل بھی ہے۔ تو کیا اس بات سے سکون مل جانا چاہیے ذوالفقار؟ کیا پتا وہ کسی رات ہمارا گلا ہی کاٹ دے۔ یعنی کیا پتا نیلا شاید ایسا نہ کرے۔ آفت تو پہلے سے ہی دروازے پر کھڑی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ہم برباد ہو جاتے، اللہ کی قسم، میں تو سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ کیا میرے اپنے مسئلے کم تھے؟ ایک اور سر پر آ پڑا، میری بھی ان کی وجہ سے گھر سے چلی گئی۔ قسم سے نائلہ، مجھے تو اس بات پر غصہ آ رہا ہے کہ ہم نے اس بے گناہ عورت پر تہمت لگا دی۔ ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، یہ گناہ صاف نہیں ہو پائے گا۔ نہیں نہیں، تم ایسا مت سوچو، فوراً مایوس ہونا ٹھیک نہیں ہے، ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ جس آدمی کو انہوں نے دیا ہے اس سے خریدیں گے، اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ ذوالفقار، کہاں تھے تم یار؟ اتنا شور کیوں مچا رہی ہو؟ بچہ سو رہا ہے، کیا مصیبت آ گئی؟ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے میری وجہ سے؟ ارے تم نے نہیں کہا تھا، تم ہی نے کہا تھا نا کہ میری کو میں نے دیکھا ہے۔ ہاں کہا تھا میں نے، دیکھا تھا اسے۔ خیر، تم لوگ بچے کو جگا دو گے، چلو باہر جاؤ۔ ذوالفقار ذرا کچن میں آؤ، تمہاری مدد چاہیے۔ ٹھیک ہے، آ رہا ہوں، تم جلدی چلو، آؤ۔ تم پریشان مت ہو۔